جی السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں آپ کا فیصل خواجہ، اور آج ہمارے آفس میں ایک نہایت ہی خوبصورت انسان دل سے بھی اور شخصیت سے بھی تشریف لائے ہیں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بڑے عرصے کے بعد ان سے آج ملاقات ہوئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی ملاقات کو ایک یادگار ملاقات بنایا جائے۔ شیراز گیلانی میرے بڑے پیارے دوست، جرمنی سے ان کا تعلق ہے، ہیں تو پاکستانی، لیکن جرمنی میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستانیوں کے نام کو بہت بلند کیا۔ اپنا جو دربان ہے، اپنا جو دروازہ ہے ان کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بہت سپورٹ کرتے ہیں کمیونٹی میں، پاکستانیوں کی بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ چلیں آج ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جرمنی کے حالات کیا ہیں، وہاں پہ ہمارے پاکستانی جو رہتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے، اور یہ کیا خدمت جو ہے اپنے پاکستانیوں کی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو شیراز بھائی السلام علیکم۔ فیصل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، گڈ ٹو سی یو بردر اگین، ویلکم۔ ہمیشہ آپ سے مل کے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑے موٹیویٹڈ ہیں ماشاءاللہ، آپ کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے آپ اوورسیز کلب چلا رہے ہیں، یہاں پہ آپ بھی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، کمیونٹی کی۔ ایسے ہی ہم بھی، میں بھی ادھر پہلے جرمنی جانے سے پہلے یو کے میں 13 سال رہا ہوں، تو ادھر اسٹوڈنٹ آیا تھا، پھر ایک اپرچونیٹی ملی تو میں فرینکفرٹ چلا گیا، تو وہاں پہ ابھی ایک گیلانی بردر ٹریول کے نام سے ہمارا سروسز دیتے ہیں وہاں پہ کمیونٹی کو، ٹکٹنگ کا کام ہے اور سروسز ہیں نادرا سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستانی کمیونٹی، جیسے جب سے پاکستان ایمبیسی نے یہ آن لائن کر دی ہے تو یہ ہمارا کام ہے وہاں پہ۔ باقی لوگوں کی جیسے جو کہ اسائلم سیکر ہیں، کسی کو ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ٹرانسلیشن کا کورس کیا ہوا وہاں پہ عدالتوں میں، یا کوئی بھی کسی کو پیپر ٹرانسلیٹ کرانا ہے، تو یہ ہماری سروسز ہے، تو اسی میں ہم بزی رہتے ہیں، تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انگلش ایک ایسی زبان ہے نا کہ وہ پاکستان میں اگر کوئی تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے یا وہ اس کو بھی گزارا کر لیتا ہے، لیکن جرمنی ایک ایسی لینگویج ہے کہ میرے نہیں خیال کہ اس کو اگر آپ تھوڑا بہت بھی آپ کو گزارا کرنا پڑے تو وہ آپ کر سکیں گے، بالکل یہ ایک ڈفرینٹ لینگویج ہے۔ اور پھر جس طریقے سے جرمنی میں یا یورپ میں ہمارے پاکستانی پہنچے ہیں، میجورٹی جو ان کی تعداد ہے، تو میرے خیال میں تو یہ جو آپ کا سروسز کا کام ہے جس میں کہ آپ لینگویج کا خاص طور پہ ان کو فارمز وغیرہ فل کرنا ہے، ان کی یہ بہت بڑی ہیلپ ہے۔ جو انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے میرے خیال میں اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، ایسی ہے بالکل، اور آپ لوگ اس کے لیے فرشتہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار کہ ہمیں خاص کر کے اپنے لینگویج کا کی بات، تو وہاں پہ جرمنی میں جو زبان ہے واقعی بڑی مشکل ہے، وہ آپ کو سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے، لوگ 20 سال سے وہ زبان نہیں سیکھ سکتے نا۔ اچھا، اور جرمنی جیسے یہ یورپ ہے نا، ہمارے جو یو کے، امریکہ، کینیڈا میں یہاں پہ لوگ بڑے میچور ہیں، اویئرنیس ہے ان کو، یہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں۔ اب لیٹس سے کہ آپ دیکھ لیں ٹکٹنگ کا ہے نا ہمارا، یہاں پہ لوگ، میں بھی رہتا ہوں، میں آن لائن ٹکٹ بک کر لیتا ہوں، لیکن ابھی جرمنی یورپ میں جو ہمارے لوگ ہیں نا، وہاں پہ پاکستان ایسے علاقوں سے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں ٹکٹ ٹریول ایجنسی سے لیں، کوئی بھی سروسز ہو وہ آن لائن کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ نادرا کہ آپ اس کو اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے کارڈ کو، پاسپورٹ کسی نے بنوانا ہے، آپ آن لائن، کسی نے ویزا لینا ہے وہ آن لائن کر سکتے، لیکن وہ لوگ کوشش نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس آفس کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہمارا بھی کام، ہم لوگوں، کئی لوگ ہوتے ہیں واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ویسے ہی بھی کر دیتے ہیں۔ میں نے بیسیکلی جب میں یہاں سے گیا تو ویسی کے ساتھ اچھا تعلق تھا، کمیونٹی میں ایکٹیو تھا، لوگوں کی میں ویسے ہیلپ کرتا تھا۔ تو بعد میں مجھے ایک آئیڈیا آیا، تو میں نے کہا کہ کوئی کیوں نہ اس طرح کا کوئی ایک اپنا کمیونٹی سینٹر کھولے جہاں پہ لوگ آئیں تو لوگوں کی ہیلپ بھی کریں۔ تو اب یہ کہ ہم بڑے مناسب سے چارجز رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں، مطلب آپ اپنا جو ہے نا وہ آگے کا اکاؤنٹ سیدھا کر دیں، جس کی وجہ سے آپ یو کے چھوڑ کے جرمنی چلے گئے۔ بالکل یہی ایک ریزن تھی، کیونکہ لوگ تو جو ہے وہ انگلینڈ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور خاص طور پہ جو یورپ میں ہمارے پاکستانی یورپ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس کسی طریقے سے ہم انگلینڈ پہنچے، بالکل، اب ایک ڈریم ہوتا ہے ان کا انگلینڈ پہنچنے کا۔ اب وہاں پہ لوگ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ہم یو کے چلے جائیں نا، تو مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ تو یو کے سے آئے ہیں، تو آپ کا، مجھے تو پتہ نہیں ہے یو کے میں سسٹم، لیکن میں آئی فیل بیٹر
کہ مجھے ذرا سکون والی زندگی چاہیے, وہاں پہ ذرا بہتر ہے, یہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے جرمنی کا. ہاں لیکن آپ کو یہاں پہ تو یو کے میں تو فیل ہی نہیں ہوتا نا, پاکستان میں یا یو کے میں ہر طرح کی, وہاں پہ اب آہستہ آہستہ اتنی کمیونٹی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ترکش تھی پہلے کمیونٹی, ان کی حلال چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. اب سورین آئے, اس کے بعد افغانی کافی آ گئے, تو اب یہ کہ وہ والا جو سسٹم تھا نا حلال والا فوڈ تھا, آپ کو میٹ وغیرہ یا کئی چیزیں وہ حلال مل جاتی ہیں, آسان ہو گیا. کتنی پاپولیشن ہے پاکستانیوں کی رفلی اندازاً میں جیسے ہمارے پاس جو آفیشیل فگر ہے نا, وہاں پہ تقریباً 1.5 لاکھ نیشنل ہے, جرمن نیشنل. اچھا, تو اس کے اندر آپ لگا لیں 2 لاکھ 50,000 انلیگل ہوں گے یا جو سائلنٹ تھی, تقریباً 2 لاکھ پاپولیشن ہے وہاں پہ. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا میرے ساتھ جب ہم بات کر رہے تھے افغانیوں کا, ہاں جی, آپ نے مجھے بتایا کہ تقریباً 2 ملین. ہاں جی, یہ 1 ملین تو ابھی جو چانسلر تھی اس نے اعلان کیا تھا جب یہ سارا نکلے نا طالبان آئے ہیں, جی جی, تو تقریباً 1 ملین اس وقت یورپ میں آیا, تو سب سے زیادہ جرمنی نے لیا. اچھا, تو یہ تقریباً 20 سال سے یہ سلسلہ ہے. تو جرمنی کی اکانومی بھی اچھی, ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو ایکوموڈیٹ کرنا پڑا ہے, مین پاور چاہیے, تو وہ اس وجہ سے ریفیوز نہیں کرتے. اسی وجہ سے اب جرمنی میں جتنے بھی یورپ میں یہ لوگ آتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے جرمنی میں آگے سائلم کریں. جرمنی میں میں نے, اگر پتہ نہیں آپ کو اس کا ہے کہ انفارمیشن میں آپ سے لینا چاہوں گا تھوڑی سی, کہ جیسے یو کے میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو 1 سیمسٹر کی یا 1 سال کی فیس پے کرنی پڑتی ہے, لیکن میں نے سنا کہ جرمنی میں فیس نہیں, آپ کو جرمنی میں اس کا تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے. جرمنی میں اسٹڈی بالکل فری ہے. اچھا, ہاں جی, بالکل ٹوٹل. اوورسیز کے لیے بھی فری ہے؟ اوورسیز کے لیے بھی فری ہے, کچھ پرسنٹ ہوتے ہیں, کچھ چارجز ہوتے ہیں, لیکن نارمل ٹوٹل گورنمنٹ کی کوئی فیس نہیں ہے. اور اسکالرشپ پہ بھی لوگ آتے ہیں, لیکن پاکستان سے بہت لوگ آتے ہیں, تھوڑا سا کرائٹیریا چینج ہو گیا. اب جرمن بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھتا, وہ کہتا ہے کہ آپ آئیں کم از کم اپنا خرچہ پورا کر سکیں. اسی وجہ سے وہ 2 سال کا اپنا بلاک اکاؤنٹ لیتا ہے, یا 1 سال آپ کو بلاک اکاؤنٹ دینا پڑتا ہے کہ آپ کے پیسے اس میں جمع ہو جائیں, ایک بندہ ہر مہینے آپ نکال کے وہ خرچ کر سکے, پڑھ سکے. نہیں, لیکن یو کے میں بھی آپ جب اپلائی کرتے ہیں ویزے کے لیے, اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے, تو یو کے میں بھی آپ کو اس وقت آپ کو 1 سال کی اپنی لیونگ جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ شو کرنے پڑتے ہیں اپارٹ فرام دا فیس. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ جرمنی میں فیس والا ایلیمنٹ نہیں ہے, لیکن 1 سال کا ایکسپینس جو ان سے ہے وہ آپ نے شو کرنا ہوتا ہے, اپنے اکاؤنٹ میں شو کرنا ہے, وہ بلاک کر لیتے ہیں. اچھا, وہ بلاک, ہاں, جرمن بینک اکاؤنٹ میں بلاک ہو جاتا ہے وہ. تو وہ پھر نکلتا کیسے؟ آپ کو پھر ایسا اس کا ارینجمنٹ بنانا پڑتا ہے کہ ایوری منتھ آپ کو وہ پیمنٹس ہو جاتی ہے, ہر مہینے آپ کو پیمنٹ آتی رہتی ہے جس سے آپ اپنے ایکسپینسز وغیرہ. ہاں جی, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے, میں اسٹوڈنٹ کی بات اس لیے کروں گا کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہے پچھلے 2-3 سال میں یو کے میں آ گئے ہیں. تو جرمنی میں جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا فیوچر ہے؟ آیا کہ جس سے آپ نے بتایا کہ چلے فیس تو نہیں ہے اور خرچہ بھی ان کو پہلے سے ارینج کرنا پڑتا ہے, تو کیا ان کے لیے جابز ہیں وہاں پہ؟ ہاں بالکل, جرمنی کی جو مارکیٹ ہے, جاب تو ہے وہاں, پوٹینشیل تو ہے, لیکن اب دیکھیں انڈین اسٹوڈنٹ بہت آتا ہے, اور آئی ٹی میں بڑا پوٹینشیل ہے وہاں پہ. آئی ٹی میں کافی پاکستانی بھی آتے ہیں, انڈین بھی آتے ہیں. اب آپ وہاں پہ 2 سال اسٹڈی کریں تو اس کے بعد آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ کو 2 سال کا وہاں کا ورک پرمٹ دے دیتے ہیں. 2 سال کے اندر آپ وہ ورک پرمٹ لے کے, اگر آپ کو اچھی ان کی وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ وہ ویل کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو وہ 5 سال کا وہاں ویزا مل جاتا ہے. وہ ٹائم فریم ہے کہ آپ 7 سال گزارتے ہیں پاسپورٹ لے, تو 5 سال کے ویزے کے بعد پھر آپ جرمن نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. تو لوگ اسٹوڈنٹ وہاں ویل کرتے ہیں, ایسی کئی اپرچونٹی. یہاں پہ بھی اس طرح ہی ہے نا کہ اگر آپ کا 2 سال کا کورس ہے اور 2 سال کا کریں گے, پھر آپ کا 2 سال کا یا 1 سال کا جو پی ایس ڈبلیو ہوگا, پی ایس ڈبلیو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے جا سکتے ہیں. انڈیفینٹ میرے خیال میں 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آپ کرتے ہیں, پھر آپ برٹش نیشنلٹی کے ایلیجبل ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یو کے کا تو ہر دوسرے بندے کو پتا ہے کہ جی یہاں پہ بیسک جو منیمم ویج ہے وہ 1144 پر آور ہے, ابھی اپریل میں وہ 1221 ہو جائے گی. جرمنی میں کیا ہے بیسک؟ جرمنی میں تقریباً سملر ہے, وہاں پہ بھی جو منیمم ہے, جیسے ہمارے پاس لوگ اب کام کرتے ہیں وہاں 1250 ہے منیمم آپ نے یوروز, وہ ایکویلنٹ آپ دیکھ لیں تقریباً 10 پاؤنڈ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ منیمم ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ لیونگ جو سی ہے وہ, آپ چونکہ یو کے کا بھی آپ کو ایکسپوجر ہے, لیونگ وہاں پہ یو کے مقابلے میں چیپ ہے, لو ہے, یا یہاں کی طرح وہاں پہ بھی آپ کون سی شہر میں ہوتے ہیں آپ؟ یہ فیصل بھائی ڈپینڈ کرتا ہے, آپ اگر بڑی سٹیز میں رہتے ہیں جیسے فرینکفرٹ ہے, وہاں پہ کافی مہنگی ہے پراپرٹیز یا رینٹس وغیرہ ہائی ہیں.
کو اگر آپ تھوڑا سا ہٹ کے جاتے ہیں آپ کو وہی گھر جیسے آدھا گھنٹہ دور جہاں پہ ٹرین کی فیسلٹی نہیں ہوگی, بسیں ہوں گی, تو وہاں پہ سستا ملے گا. اگر آپ جہاں پہ اسٹیشن کے قریب یا ڈاؤن ٹاؤن میں رہیں گے وہاں پہ تو obviously ہاں فرینکفرٹ میں بھی پراپرٹی comparatively UK سے سستا ہے. ہاں سستا ہے کمپیریٹیولی. آپ وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے, وہاں پہ یہ کہ آپ جتنی آپ کی تنخواہ ہوتی ہے آپ آرام سے ایزیلی گزارا کر سکتے ہیں. جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں ہیں یا کسی بھی ساؤتھ ایشین کنٹری سے آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر وہ یورپ یا UK آنا چاہتے ہیں, جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ بچے بچی ہیں, تو ان کو جو وہ ایک جنرل اپنی ایجوکیشن لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسکلڈ ان کو آنی چاہیے ان ملکوں میں رہنے کے لیے, کہ ان کی جو ایک بیسک ایجوکیشن ہے وہ انف ہوتی ہے, جیسے کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یا بیچلر کیا ہوا ہے. لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی آپ کے اسکلز ہیں نا وہ ہمیشہ آپ کو کام آتے ہیں. کوئی بھی آپ کے پاس ٹیکنیکل کوئی اسکلز ہے نا, وہاں پہ جیسے ہاؤس بلڈنگ کہتے ہیں آپ نے کورس کیا ٹیکنیکل, تو یہاں پہ آگے کام آتا ہے. کئی دفعہ ڈگری بھی کام نہیں آتی. آپ دیکھیں ادھر کتنی ڈگری والے ماسٹر ٹیکسیاں چلا رہے ہیں. ہاں ٹیکسیاں چلا, لیکن اگر آپ مکینک ٹیکنیکل کو کام کرتے ہیں ریفریجریشن کا ہو جائے, جیسے یہاں پہ جو کارپینٹر کا کام ہے, بلڈنگ ورکس کا, کئی طرح کے کام ہے, اس میں پیسہ بھی زیادہ ہے. آپ اگر اس طرح کا کورس کر کے آتے ہیں, آپ کو یہاں پہ بھی جرمنی میں آتے ہیں, آپ بیسک وہاں کی اسٹڈی حاصل کریں, لیکن آپ کے پاس اسکلز آپ کے پاس. میں بھی یہی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو ایک نارمل ایک سمپل ایجوکیشن لے کے اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلا گیا, تو وہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے نا وہ ایک بڑا مشکل ایک اسٹیپ ہوتا ہے لائف میں. کوشش کریں کہ 6 months کا 3 month کا کوئی ایسا اسکل آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں پاکستان سے, کہ یہاں پہ آ کے آپ کو ویٹری نہ کرنی پڑے, آپ کو کسی ریسٹورنٹ میں کام نہ کرنا پڑے, کسی کی ڈش واشش نہ کرنی پڑے, بلکہ آپ عزت کے ساتھ جو ان سے اپنا ساتھ میں ایک روزگار بھی چلائیں اور ایجوکیشن بھی لیتے رہیں. جاتے جاتے کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ ایک تو ہم نے کر دی کہ چلیں آپ اپنی اسکل لے کے انشاءاللہ ہم آگے مل کے اکٹھے ایڈونچر کریں گے. آپ ماشاءاللہ ادھر کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. میرا آپ سے میں بڑا ویسے امپریس ہوا ہوں, جیسے آپ ایک فیونرل سروسز دے رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے ایک اکٹھا ایڈونچر جرنی میں بھی اس طرح کا کچھ انشاءاللہ جی ضرور. لوگوں کو وہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے اور اسپیشلی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کی ہم ویلفیئر اور خدمت کریں, اور پاکستان اوورسیز کلب میں ہم کر رہے ہیں. ایک اچھی ٹیم ہماری ہے, بلڈ اپ ہوئی ہوئی ہے, جس میں کہ ہم یہ سارا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ جوائن کریں, ہمارے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ہم ان کے لیے کچھ کریں. گورنمنٹ لیول پہ تو لوگ کرتے ہیں, لیکن پرائیویٹلی بھی اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو خیر جتنی بھی کی جائے کم ہی ہے. کیا ایسی ہے. So nice of you, brother. Same here. Thank you very much. Thank you. Thank you.